کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں باہر جاتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں اتنا دل برداشت ہوئے ہوئے ہیں؟ بھائی باہر جانا مشکل ہے. کدھر بھی جاتا ہوں, کہیں بھی چلا جاؤں, لوگوں کی نظریں مجھ پہ ہوتی ہیں. وہ ہے کہ وہ اٹھنا جائیں, وہ دیکھنا جائیں, وہ بلی نہ لائیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز سکتا. ناظرین، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، وہ اس سے انٹرٹین ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا اس کو. یہ جو میرے ساتھ یہ جو شخص بیٹھا ہے، اس شخص کی زندگی اس طرح ہے کہ یہ بالکل صحت مند زندگی گزارا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ بنی، ایسی بیماری آئی جس کے بعد ان کی یہ صورتحال ہوگی. ان کی صحت کا یہ جو مسئلہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک بیماری ہے، دوسرا یہ ہے کہ معاشرے نے جو ان کو اذیت دی ہوئی ہے. جب یہ لوگ یہ باہر جاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے بہتر مجھے موت دے دے. تو آج ہم اس شخص کے پاس آئے ہیں، ان سے ملتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو پتہ نہیں کون سی بیماری ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ زندگی گزار رہے ہیں اسی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. کتنی عمر ہے اس وقت آپ کی؟ 27 سال. 27 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے. یہ کب سے آپ کو مسئلہ ہوا ہے؟ 14 سال ہو گئے. 14 سال کی عمر میں تک آپ بالکل ٹھیک تھے؟ بالکل ہی بس. ہوا کیا؟ ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی حالت یہ ہوتی گئی؟ بگڑتا پوری ڈاؤن ہو گیا. کتنے بہن بھائی وغیرہ کوئی؟ اکیلا ہی ہوں. ماں؟ باپ بہت ہو گیا. کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں باہر جاتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں اتنا دل برداشت ہوئے ہوئے ہیں؟ بھائی باہر جانا مشکل ہے. کدھر بھی جاتا ہوں, کہیں بھی چلا جاؤں, لوگوں کی نظریں مجھ پہ ہوتی ہیں. وہ ہے کہ وہ اٹھنا جائیں, وہ دیکھنا جائیں, وہ بلی نہ لائیے. مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت کس طرح برداشت کرنا. 14 سال کی عمر تک اللہ نے آپ کو صحیح سے دی ہوئی تھی. جی. تو اگر اس وقت یہ بھی آزمائش ہے اللہ کے ہاں، تو اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو صبر سے برداشت کر لیا کرے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یار میں اس سے بہتر مر جاؤں. میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوگا, وہ بھی یہی کہے گا. جب نہ سر پہ چھت ہو, نہ آگا پیچھا ہو, نہ کوئی نام ہو, نہ پہچان ہو, آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر, ٹھوکروں کی بنیاد پر, ٹھوکروں کے بل پہ زندگی کب تک گزاروں گا؟ یا تو میرا کوئی اچھا مستقبل ہو, میری لائف بھی اچھی ہو, لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا میں 14 سال تک نعمتیں دیکھی اللہ کی، ابھی بھی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت سی دنیا کا مسئلہ ہے. ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں میسر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے سے کم از کم انسان کی آخرت ٹھیک ہو سکتی ہے. جب اس نے دنیا میں بھیجا ہے کوئی مقصد ہے, دیکھتے ہیں کیا مقصد ہے. اچھا، ابھی آپ کا علاج ہو رہا ہے؟ کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی چیز؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کوئی آپ کو یعنی کہ خوراک کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے کیا ہے؟ میڈیسن کی بھی ضرورت ہے, خوراک کی بھی ضرورت ہے, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے. کیسے کروں؟ دیکھنے والوں سے میں یہ سوال بھی کرتا ہوں. دیکھیں، ایک شخص ہے اس وقت، آپ اس کی صحت دیکھ رہے ہیں، اس کے مسائل دیکھ رہے ہیں، اور ایک انسان کا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس پہ آزمائش، اور لوگ اپنا حصہ اس کے اندر کیسے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو لوگ ٹیز کر رہے ہیں. اب ایک شخص بیمار ہے، لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا ایسی بات کرتے ہوئے کہ آخر 14 سال ایک شخص نے بہترین زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی بیماری آ ٹپکی ہے. جس اللہ نے اس کو بیمار کیا، کیا مذاق کرنے والوں، کیا اللہ تمہارے ساتھ یہ پکڑ نہیں کر سکتا؟ لیکن کیوں نہیں ہمارا دل ڈرتا؟ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ایک شخص وہ آگے ایک آزمائشوں میں گزر رہا ہے، اور جب اس طرح کی کوئی جو تیر اس کو آگے لگتا ہے
تو لیکن پھر بھی وہ حوصلہ ہے کہ اس کا لیکن دل ہے نا بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ بات کر دیتا ہے. تو کیا لوگ زیادہ سے زیادہ جب کوئی مذاق کرتے ہیں کسی کو کہتے نہیں کہ یار اللہ سے ڈرو، مجھے بھی اس اللہ نے صحت بھی دی ہے اور بیماری بھی دی ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا کیا کبھی کسی کو کہا نہیں؟ بھائی میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا ہے، اس نے زندگی دی ہے، یہ آزمائش ہے. میں کہہ بھی کہہ سکتا ہوں، ماروں گا، گالی گلوچ کروں گا، نہیں، اللہ وہ انصاف کرتا ہے. آج میرے ساتھ کرتی ہے، کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور 2-3 لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے. اللہ پاک کسی کو نہ کرے، جو دشمن ہو اس کو بھی نہ کرے، لیکن خدا کا خوف کھایا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، جتنی توبہ ہو سکے کیا کرو. پتہ نہیں کب کہاں کیسے موت نے آ کر پکڑ لینا ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ حکومت سے یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جو ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحب ہیں ان سے کہ نوٹس لیا جائے. میں بھی ایک پاکستانی ہوں، کیا وہ ایک یتیم ہوں، غریب ہوں، جہاں اتنوں کو اتنا کچھ دیتی ہے. ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے. اگر میں حقدار ہوں، مجھے لگتا ہے تو مجھے دے. بہت شکریہ. آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں 2 کہانیاں ہیں. ایک تو اللہ نے صحت دی اس کے بعد لے دی اور یہ آزمائش ہے، اللہ اس کو اس آزمائش میں کامیاب کرے. دوسری ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے بہت بڑی، جو لوگ چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کو آزماتے، کھاتے پیتے اور پھر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ کے اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اللہ کی آزمائش آ جائے اور ہم اس آزمائش میں اللہ کا شکر نہ ادا کر سکیں. اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہماری یہ زندگی بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.